نیوز انسائٹ کے ساتھ میں ہوں عامر ضیاء۔ تو جناب حزب اختلاف نے بہت شور مچایا، بہت تیری نعرے بازی کی، بل کی کاپیاں پھاڑیں، احتجاج کیا، لیکن حکومت اپنی مرضی کی قانون سازی کرنے میں کامیاب رہی۔ آج کی قانون سازی کے دو اہم پہلو تھے۔ پہلا اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے اور دوسرا تینوں سروسز چیفز کی مدت ملازمت کے حوالے سے، جسے بڑھا کر 3 سے 5 برس کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے دونوں ایوانوں میں بڑی صورت کے ساتھ جو ہے حکومت کی طرف سے پیش کردہ جو ترامیم ہیں وہ منظور ہوئیں۔ دونوں ایوانوں نے آرمی ایکٹ 1952، ایئر فورس ایکٹ 1953 اور نیوی ایکٹ 1961 میں ترامیم منظور کی۔ اس کے علاوہ دونوں ہی ایوانوں نے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد جو ہے 17 سے بڑھا کر ماشاءاللہ 34 کرنے کا بل بھی منظور کیا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد 9 سے بڑھا کر 12 کر دینے کا بل بھی جو ہے وہ منظور ہو گیا۔ اسی طرح تیز رفتاری کے ساتھ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس بھی دونوں ہی ایوانوں نے حسب توقع پاکستان تحریک انصاف اور حزب اختلاف کی دیگر جماعتوں بشمول جمعیت علماء اسلام نے ترامیم کی مذمت کی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ حکومتی اقدامات کو روکنے میں ناکام ہوئیں۔ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومتی عجلت اور قانون سازی کو بلڈوز کرنے کی وجہ سے سیاسی حدت اور محاذ میں مزید اضافہ ہوگا۔ پروگرام کے پہلے حصے میں بات کرتے ہیں آرمی، ایئر فورس اور نیوی ایکٹ میں ترامیم کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دو معروف جو ہیں دفاعی تجزیہ کار، ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ جناب حارث نواز صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی، آئی کین ہیئر یو۔ جی حارث صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں کیا ضرورت تھی کہ تینوں سروسز چیف کی مدت ملازمت میں جو ہے وہ توسیع کر دی گئی؟ دیکھیں، بات یہ عامر کہ 3 سال کا ٹینور جو ہے اٹ واز ریئلی بہت کم تھا۔ کوئی بھی آپ، اور یہ پہلے یہ بات یاد رکھیں گے، اٹ از ناٹ فار ون پرسن۔ جو بھی آرمی چیف آئیں گے ان کے لیے 5 سال کا عرصہ ہوگا۔ آپ کوئی پالیسی انیشیٹو نہیں لے سکتے تھے، آپ کی لانگ ٹرم پالیسی نہیں بنا سکتے تھے۔ آپ تھا کہ جو سلسلہ چل رہا ہے اسی طرح چلتے جائیں اسٹیٹ آف انرشیا میں۔ تو بریک اس کو کرنے کے لیے یہ بہت اہم بات تھی کہ آپ جب آتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آپریشنل پالیسی میں، آپ کی ٹریننگ پالیسی میں، آپ کی جو لانگ ٹرم پالیسی ہوتی ہے، اس سے آپ کی پالیسی میں استحکام بھی آئے گا اور اس کی پالیسی کو کنٹینیوٹی بھی ہوگی، جو پرابلم ہمیشہ سے ہو جاتی تھی۔ اس کانٹیکسٹ پہ اگر دیکھیں تو یہ بہت ضروری تھی کہ ابھی جو بھی آرمی چیف ہیں وہ 5 سال کے لیے جب آتے ہیں، ہی نوز کہ میں نے کون سی لانگ ٹرم پالیسی بنانی ہے اور اس کو پھر میں پائے تکمیل تک پہنچا سکوں گا۔ ہوتا یہ تھا کہ ایک پالیسی بنی ہوئی ہے، آپ نے بنائی، ابھی وہ پائے تکمیل تا نہیں ہوتی تھی کہ اس کے بعد آپ یہ ہوتا تھا کہ آپ چلے جاتے تھے، نئے چیف آ جاتے تھے، وہ بھی ظاہر پالیسی میں بہت فرق آ جاتا ہے، کنٹینیوٹی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا گیا، اور یہ میرے خیال میں لانگ ٹرم کے لیے بہت مستحکم ہوگا۔ اس سے ایک آپ کی پالیسی ہوگی، ملک میں استحکام کے لیے بھی ضروری ہوگا، اور سینس آف اچیومنٹ بھی ہوگی کہ آپ جب واپس جا رہے ہیں چیف بنے، آپ نے پالیسی کو پائے تکمیل تک پہنچایا، آپ نے چیز کے دیکھا کہ پروگریس کیا ہوئی ہے، what all you have done it, and when you look back while going you feel very satisfied کہ واقعی میں نے یہ کام کیا اور اس سے ہماری فوج کو یہ فائدہ ہوا کولیکٹیولی۔ اچھا، اس سے کیا حارث صاحب آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہر مرتبہ ایک قیاس آرائیاں ہوتی تھی، جب 3 برس کہتے ہیں نا پورا ہونے سے 6 مہینے پہلے سے شروع ہو جاتی تھی کہ ایکسٹینشن ملے گی نہیں ملے گی، ہوگا نہیں ہوگا، خواہش ہے سٹنگ آرمی چیف کی یا ان سے تقاضا کیا جائے گا، ان سے درخواست کی جائے گی، تو کیا وہ باب بھی بند ہو گیا کہ جب 5 سال کا ٹرم ہو گیا تو یقینی ہو گیا کہ جناب اب اگلی مرتبہ جو ہے وہ مزید ایکسٹینشن نہیں ہوگی؟ جی عامر، یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ دیکھیں، ہر دفعہ ہوتا ہے 3 سال کے بعد پھر اب جا کے ایکسٹینشن ہو رہی ہیں، اس پہ چیمگوئیاں ہو رہی ہیں، ڈفرینٹ باتیں ہو رہی ہیں۔ سو آرمی چیف از ویری کلیئر کہ آئی گوٹ اے 5 ایئر مینڈیٹ۔ میں نے یہ پالیسی جو میں تھرو آؤٹ سوچتا رہا، اب میں پالیسی میں امپلیمنٹیشن میں کیپیسٹی میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں اب یہ پالیسی لے کر آؤں۔ 1-2 سال میں آپ نے اس کو امپلیمنٹ کیا، اس کو فالو کیا، اس میں کوئی پٹ فال سے کوئی سسٹم اور بہتر کرنا تھا وہ کیا، اینڈ دین وین یو لیونگ یو آر ویری ہیپی، کانشیس کلیئر ہے کہ آئی ہیو ریئلی کنٹریبیوٹیڈ لاٹ ان آرمی پالیسی میکنگ میں، یا آپریشن پلان چینج کرنے میں، یا میں نے کوئی اور پالیسی بنانی تھی۔ میں پی سی آر سے پوچھوں بھائی ڈاکٹر ماریہ نے ہمیں جوائن کیا یا نہیں کیا؟ جی میرے خیال میں ڈاکٹر ماریہ ابھی تک ہمارے ساتھ لائن پہ نہیں ہے۔ اچھا حارث صاحب، میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ کے خیال میں جس طرح کی اس وقت سیاسی محاذ آرائی ہے پاکستان میں، اور ہم نے دیکھا جو پہلا رد عمل ہے حزب اختلاف کا، یعنی کہ میں تحریک انصاف کی اگر بات کروں، عمر ایوب صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، انہوں نے کہا یہ اچھی چیز نہیں ہے فوج کے لیے یا آرم فورسز کے لیے۔ وہ کس حوالے سے یہ بات کر رہے تھے؟ ان کا خود بھی تعلق جو ہے ظاہر ملٹری فیملی سے ہی ہے۔ جی
مجھے تو حیرانی ہے, دیکھیں پی ٹی آئی نے خود تو کہ 3 سال جن باجوہ کا, پھر 3 اور ایکسٹینشن دی, تو یہ بجائے اس کے کہ آپ یہ بٹس اینڈ بیشیز میں کرتے رہیں, بہتر نہیں کہ اب ایک پالیسی بن گئی اور یہ کنٹینیوٹی ناٹ 1%. جو بھی آرمی چیف, چاہے ایئر چیف ہوں گے, نیول چیف ہوں گے, آرمی چیف ہوں گے, ہی وڈ نو کہ میرے پاس 5 سال ہے, میری پرائورٹیز یہ ہیں, میں نے پالیسی یہ بنا لی ہے, اینڈ ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو امپلیمنٹ اینڈ آئی ہیو اے ٹائم ٹو انشور اس کو اور امپروو کرنے کے لیے. اور اس کے بعد جب میچور پالیسی ہو جاتی ہے, دین آپ کی ملٹری ایکسرسائز کے اندر, وار گیمز کے اندر آپ اس کو پالیسی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. اچھا میں خطا کلامی کر رہا ہوں, وہ ڈاکٹر ماریہ نے آخرکار ہمیں جوائن کر لیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ, مجھے پتہ ہے بہت آپ سے تقاضے ہو رہے ہوں گے. مجھے یہ بتائیے گا, میں نے یہ سوال حارث نواز صاحب سے بھی کیا تھا اور آپ سے بھی کروں گا, کہ ضرورت کیوں پڑی کہ جی آپ کو جو ہے سروسز چیف کی مدت ملازمت میں توسیع دیں, 3 کی جگہ 5 برس کریں؟ جی دیکھیں, میرے خیال سے 2-3 چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پاکستان کا تاریخی پس منظر دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو چیلنجز ہے بطور ریاست. پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ آپ کے پاس سیاسی عدم استحکام ہے, اور سیاسی عدم استحکام کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس پالیسی کا بھی عدم استحکام رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے اس کو ختم کیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ ایک شورٹی کے ساتھ آپ آگے چلیں, بجائے اس کے کہ جو ہے غیر آئینی طریقے جو ہے استعمال کیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف جو ہے آرمی چیف یا سروسز چیف نہیں, بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے بھی ہے جو اس وقت آپ کے بیوروکریٹک ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں اپنی جو ہے ٹاپ پوزیشنز کے اوپر ہیں. اس سے ایک تو آپ کی کنٹری میں اسٹیبلٹی آئے گی, کیونکہ جب آپ کی بیوروکریسی میں آپ کی سیاسی اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان یہ ایک واضح انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو بھی شخص یہاں ہے وہ اگلے 5 سالوں کے لیے ہے, یہ مدت جو ہے ان کی تقریباً 5 سال ہے, تو اس سے آپ کے پاس ایک اسٹیبلٹی آتی ہے جو اس وقت پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی حکومت کو بھی کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے بھی جو درمیان جو باقی جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ریاست کے باقی ایلیمنٹس ہیں, ان کے درمیان بھی تھوڑا سا باہمی انڈرسٹینڈنگ ہو. اگر وہ نہیں ہوتی اور آپ آگے نہیں چلتے تو آپ بہت سارے کام جو ہے جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. اور اس وقت پاکستان کی کیونکہ ترجیحات اقتصادی ترقی ہے, اس کے لیے اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام اسٹیبلٹی صرف اسی وقت پاسبل ہے اگر آپ پاس لیڈرشپ کی اسٹیبلٹی. ماریہ صاحبہ, یہ اسی طرح کی کم و بیش بات حارث نواز صاحب نے بھی کی, آپ بھی یہ بات کریں کہ ملک کو استحکام کی ضرورت ہے, جس کے متعلق کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. پالیسیز میں تسلسل کی ضرورت ہے, اس کے متعلق بھی دو رائے نہیں ہو سکتی. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس اتنی اہم قسم کی ترامیم, کیونکہ جو ہمارے آرم فورسز جیسے ادارے ہیں, تینوں سروسز ہیں, وہ تو بالکل کہتے ہیں نا ابو دا بورڈ, ان پہ کوئی کنٹروورسی ہونی نہیں چاہیے. تو اگر حکومت ذرا سا مطلب ہے کہ حزب اختلاف کو اعتماد میں لے لیتے, ایک کنسنسس براڈ بیس بنا لیتے, اتفاق رائے سے ہوتا, تو کیا یہ چیز اچھی نہیں ہوتی کہ انہوں نے ایک متنازع دائرے کے عدالت عدلیہ کے اوپر جو آپ قانون سازی کر رہے ہیں اس میں تو ایک لڑائی ہو ہی رہی ہے, تو اس کے ساتھ نتھی کر کے آپ نے ایک بدمزگی بلا وجہ کی پیدا نہیں کر دی, مہازارائی میں مطلب ہے آپ لے کر نہیں آ گئے آرم فورسز کو بھی ایک طرح سے. دیکھیں نہیں میرے نہیں خیال سے, دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ایک اور ایلیمنٹ کے اوپر ہے جس میں پاور بیس کے اوپر, اور آپ اس کو مطلب براڈ بیس کر رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید آپ کا وہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا. یہ اگر آپ کو یاد ہو پاکستان کی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اس سے پہلے جو آپ کی تاریخ تھی, جو مدت تھی وہ تقریباً 5 سال تک ہی تھی, لیکن 1971 کے بعد جو ہے اس کے اندر ایک طرح سے فرق لایا گیا, اور فرق یہی تھا کہ یہ جو مدت ہے اس کو کم کر کے 3 سال کر دینا چاہیے. لیکن اس کی جو امپیکٹ آیا پاکستان کے اوپر وہ کوئی زیادہ بہتر نہیں آیا, جس کی وجہ سے بہت سارا ایک طرح سے آپ دیکھ رہے تھے کہ تگ و دو بھی تھا, بہت سارے چیلنجز ہیں جو آپ کو دیکھنے میں نظر آئے, جس میں آپ کے سول ملٹری ریلیشنز ہیں, جس میں بہت ساری اور چیزیں ہیں. اسی طرح آپ کی خارجہ پالیسی, عسکری حکمت عملیہ, آپ کے بہت سارے اور میٹرز جو ہیں افیکٹ ہوئے, اور بہت ساری کچھ چیزیں اچھی ہوئیں, کچھ بری ہوئیں, لیکن اس کا امپیکٹ عوام تک پہنچا. اس کا امپیکٹ جو ہے اتنا پازیٹیو نہیں تھا جتنا کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اس لیے یہ کرنا چاہیے, جہاں آپ بات کریں کہ جی یہ حزب اختلاف کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا, یقینی طور پر ان کو لینا چاہیے تھا, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ایک گورنمنٹ کی ڈیسیژن ہے, کیونکہ ظاہر ہے جمہوری
اسی طرح چلتی ہے جیسے جمہوریت کے تقاضے، اور جو جمہوریت کے تقاضے ہیں یہ کوئی میجورٹی ووٹ نہیں ہے، اٹ از اے سمپل 1% میجورٹی ووٹ، یعنی کہ 51% ہے. 51% کا مطلب ہے اٹس بیسکلی 1%. سو اگر آپ اس سسٹم کے اندر 1% ہیں تو آپ وہ اپنی پالیسی کو افیکٹ کرتے ہیں اور آپ اس کو استعمال بھی کرتے ہاں ہیں. اس میں بالکل کتنی حد تک وہ دنیا میں اختیار ہوتا ہے آپ جمہوریت کے جو ہے پاس ہوتا ڈلیور ہے. کر سکی ہے یا نہیں؟ جی آپ نے درست جی فرمایا کہ حکومت کا ڈلیور کر اختیار سکتی ہے. ہے نہیں، یہ ایک ہاں بہت بڑی ڈبیٹ ہے. جی لیکن وہ میری جو گزارش وہ تھی کہ اتنی اہم، کیونکہ ایک کہتے ہیں قومی اہمیت کی چیز ہے، آرم فورسز سب کی ہیں، اسٹیٹ مطلب ہے یقینی طور پہ سارے جی پاکستانی، حکومت تو کو اس میں دیکھنا چاہیے تھا، لیکن جی دیکھیے حکومت کا یہ فیصلہ ہے، لیکن بہرحال جمہوریت میں جہاں تک آپ کے پاس اسپیس ہوئے گی وہ پولیٹیکل پارٹیز وہ اس آپ کو استعمال استعمال کرتے کرتی ہیں. ہیں، کبھی اپنے مفاد میں کبھی اس کے خلاف. اچھا ڈاکٹر ماریہ ساتھ ہی رہی گا، میں ایک سوال ذرا حارث صاحب سے کر لوں. حارث صاحب یہ بتائیے گا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسداد عامر دہشت صاحب میں نے گردی. اس کے بعد جانا ہے، آپ اجازت دیں گے تو. اچھا چلیں، اگر I آپ need کو to leave مجھے also. اندازہ ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر ماریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جی حارث صاحب میرا آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے بھی قانون سازی ہو رہی ہے، اور اس پہ بہت سارے لوگ جو ہیں اعتراض کر رہے ہیں کہ جی اتنا زیادہ اختیارات جو ہیں وہ نہیں دینے چاہیے، کہ جی 3 ماہ تک جو ہے مطلب ہے کسی کو بغیر پوچھے بغیر کسی اس کے جو ہے جو ادارے ہیں اپنے پاس رکھ سکیں. اس پہ ہم نے دیکھا کہ تنقید بھی بہت زیادہ لوگ زیادہ حساس ہو کے تنقید کر رہے ہیں. کیا اس کا آپ سے آپ کو سباق کیا ہے اس کا، اور اس کی کیوں اتنی ضرورت پیش آئی کہ اتنی اس قسم کی قانون سازی ہو؟ دیکھیں عامر، بات یہ ہے کہ اس وقت 5th جنریشن وار پاکستان کے اوپر ہے، ٹوٹل اینمی کا نیریٹو، اور کچھ ہمارے لوگ ان ایڈوانٹیڈلی بھی اس کو فالو کرتے ہیں کہ کریٹ خلیج پاکستان آرمی میں اور عوام کے اندر ڈالو، اور اس کے بعد فوج کو کمزور کرو اور پاکستان کو نقصان پہنچاؤ. اس لیے یہ بہت ہی ضروری تھا. لیکن ایک یاد رکھیں، کسی کو بھی اگر اٹھایا جائے گا یا کسی کو اریسٹ کیا جائے گا، پہلے سے اس کو بہت فالو اپ کیا جا رہا ہوگا، اس کی سرویلنس ہو رہی ہوگی، اس کا ریکارڈ لیا ہوگا، اس کی ایکشنیبل پروسیکیوشن ایویڈنس آپ کے پاس ہوگی. بیسڈ آن دیٹ دے اٹھائے. پاکستانی شہری ہیں، صرف اس صورت میں ان کو اریسٹ کیا جائے گا، یہ اٹھایا جائے گا جب ایک بہت کانکریٹ ایویڈنس ہوگی، اور اگر اس کے خلاف بعد میں کارروائی بھی ہوتی ہے تو پھر اس کے خلاف کیس بھی اچھا بنایا اس جاتا میں ہے. یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ دہشت گردی میں یا ریاست مخالف اقدامات میں ملوث ہیں، بالکل ان کے خلاف کوئی مطلب نرم پالیسی نہیں ہونی چاہیے. لیکن پاکستان جیسے ممالک میں اکثر اوقات جو ہے وہ مس یوز بھی بہت ہو رہا ہوتا ہے، اور لوگوں کو جو خدشہ ہے کہ اس میں کہ جی جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں ان کو کہیں مطلب اس کا نشانہ نہ بنایا جائے. تو یہ کیسے مطلب ہے کہ ایک شیورٹی دی جائے گی کہ نہیں جی مطلب جو سیاسی مخالفین ہے، جو حکومت کی مخالفت کر رہا ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہاں جو ریاست پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے یا ریاستی اداروں کے اوپر ضرب لگا رہا ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی یہاں پر؟ عامر دیکھیں، کوئی بھی ایسی بات کبھی نہیں ہو سکتی ہے کہ اگر وہ سیاسی بات کر رہا ہے، اپنا نظریہ سیاسی بتا رہا ہے، ملک کی ترقی کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے کوئی بات کر رہا ہے، nobody is stupid enough کہ اس کو اریسٹ کیا جائے گا. اٹ از اونلی جو ریاست کے خلاف بات کر رہا ہے، مسلح فوج کے خلاف کر رہا ہے، مسلح فوج میں انتشار. حارث صاحب معاف کیجیے گا، وہ ہوتا ہر تو ہے جگہ آپ کہاں نہیں ہوتی ہیں. دیکھیں وہ ہوتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں سیلف کہ ڈینائل میں جو رہنا اتنا ریاست کے مناسب ہے. خلاف بات کر، جی اب آپ کی جو سب سے بالکل بڑی میں اخلاق کی آنیسٹلی جماعت ہے وہ فیل کہہ کہ رہی اگر ہے. جی 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 دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ اسی وقت اس کو اریسٹ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا جو ریاست کے خلاف یا مسلح فوج میں انتشار پھیلانے کے لیے، ان کے مرال کو افیکٹ کرنے کے لیے، ان کی آپریشنل اور ٹریننگ ایفیشنسی کو کم کرنے کے لیے. آپ کے سامنے دیکھیں، اگر یہ اب ضروری اگر یہ پہلے ہوتا 9 مئی پہ، تو آپ دیکھیں آج نہ آرمی انسٹالیشن میں کوئی گیا ہوتا، نہ نشان حیدر کے جو ان کی یادگاریں تھیں ان کو کس طریقے سے ان کی بے حرمتی کی گئی. ایم عالم کا جہاز جو کہ دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں ایئر اکیڈمیز کے اندر، ان کے اس کے اوپر کیا کیا گیا، یہ چیزوں کو بات کرنا چاہیے. اور ساتھ ان کو امپورٹنٹ ہے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے اس کے لیے کرنے کے جی لیے، بالکل 9 مئی تاکہ آئندہ کے لیے فوج کی طرف کوئی بات نہ کریں. بالکل آپ نے درست کہا کہ ریاستی اداروں کے اوپر جو حملہ ہوتا ہے وہ ناقابل معافی ہے. بس میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے جو حکومت ہے وہ ان کیسز کو جو ہے کنکلوژن تک نہیں پہنچا پا رہی.
कितने मतलब महीने हो गए, साल से ऊपर हो गया, लेकिन 9 मई की बात तो हो रही है, लेकिन जिन लोगों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो उसके ज़िम्मेदार हैं, जिनको मतलब सज़ा मिलनी चाहिए, उनकी अभी तक मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे हम वक्फा लेते हैं। हारिस साहब का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मारिया का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें वक्त दिया। के बाद जब हम हाजिर होंगे तो कुछ बात करेंगे जो आला अदलिया के हवाले से हुकूमत कानून साजी कर रही है, और हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तवज्जो है, पैदर पे तमाम मोहब्बत जो है कहते उमंड कर जो है अदलिया पर आ गई है। क्यों आ गई है, उस पर हमारे जो है वकला बरादरी क्या सोचती है, बात होती है वक्फे के बाद।